ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ 130 اور 131 کا کچھ حصہ وہ کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیات کی ترجمہ اور اس پہ کچھ باتیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے جسے ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ انہو فی الآخرات لمن الصالحین اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت۔ اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اسے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دین جو اصل دین ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے دین کو آگے لے کر چلنے والے تھے، لیکن انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر دیں، طرح طرح کی نئی اس میں چیزیں لے آئے اور اصل دین کو بگاڑ دیا۔ اور پھر اسی دین کو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسی دین کی تبلیغ دوبارہ شروع ہوئی۔ اب اس دین کی تبلیغ جب شروع ہو رہی ہے تو وہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کو مخاطب کر کے، یعنی یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم احمق ہو جاؤ گے، جاہل ہو جاؤ گے اگر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا فرما بردار بن جا، یعنی مسلم ہو جا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں رب کائنات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں، اپنے آپ کو میں سرنڈر کر دیتا ہوں اور مسلم ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے مسلم۔ اللہ کی طرف سے جو بات آئے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو مسلم ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں اللہ کے، یعنی اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اور فرمایا کہ اے میری اولاد، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ دین آدم علیہ السلام سے چلا ہے، اور جب جب یہ دین کی تبلیغ ہوئی، کچھ عرصے کے بعد شیطان نے اپنی عملداری کی، اس میں لوگوں کو بہکایا اور دین کو بگاڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دین کو زندہ کیا،
اور یہ سلسلہ چلتا رہا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ نے پھر دوبارہ اس دین کو زندہ فرمایا، اور ہم تک یہ دین اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب لوگوں کے ذریعے سے ہم تک اصلی حالت میں پہنچا دیا، قرآن اور سنت کی صورت میں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو دین مانیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اب دیکھیں، ہم بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرف سے جو ہمیں دین ملا ہے وہ اسلام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، کیا ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلم کہا، ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے۔ اسلام ایک ہے، اس کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ اصل دین تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہدایات میں ہے، تو ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آج کی آیات کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلم کہا تھا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں گے تو پھر اسلام کو سیکھیں، اسلام پہ چلیں، کسی فرقہ کے اوپر مت چلیں۔ تو ہمارے اس چینل سے یہ چھوٹی سی کوشش بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان، ہر پڑھا لکھا مسلمان، نوجوان، بچہ، بوڑھا، ہر ایک اپنی آخرت کی فکر کرے، قرآن کو پڑھے، سمجھے۔ بہت سارے ترجمے، بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، جو بھی آپ پڑھیں گے اس سے آپ کو قرآن کی صحیح ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون ایسا کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ ہے جسے ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور جو نفرت کرے گا، واو عاطفہ ہے، اس میں من استفہام ہے، یعنی کوشچن، کون ایسا ہوگا۔ یرغبو یہ فعل ہے، یرغبو اردو میں استعمال ہوتا ہے رغبت کی صورت میں، رغبت چاہت، لیکن اس کے بعد اگر ان آ جائے تو اس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے، یعنی یرغبو ان جو نفرت کرے، یرغبو محبت ہے، چاہت ہے، لیکن ان لگنے سے اس کا معنی الٹا ہو جائے گا، یرغبو ان جو نفرت کرے یا ناپسند کرے۔ جیسے انگلش میں آتا ہے ہیپی، اور اس کے ساتھ اگر ان لگا دیا جائے تو ان ہیپی، تو یہ اسی طرح کی یہاں پہ گرامر ہے اس کے اندر۔ وَمَن يَرْغَبُ، مادہ یرغبو کا را غین با، باب ہے سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ رغیبہ، مضارع یرغبو، سمیع یسمعو، رغیبہ یرغبو۔ واو من، واو عاطفہ، من اس میں استفہام، اور یرغبو یہ یسمعو کے وزن پہ ہے، وہ محبت رکھتا ہے۔ عاطفہ واو اس میں ہے اور اسم استفہام من، اور آگے مضارع واحد غائب۔ یرغبو ان کے ساتھ جب آ رہا ہے تو وہ نفرت کرتا ہے۔ ان ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے سے، ان ملت مرکب جاری اور ابراہیم مفعول بہی ہے یرغبو کا منصوب حالت میں۔ الا من سفیہ نفسہ، وہ نہیں ہوگا مگر اپنے لیے احمق۔ الا استثناء، یعنی الا حرف استثناء ہے، اور آگے من شرطیہ اور سفیہ فعل ہے، اور نفسہ اس میں مرکب اضافی ہے۔ مزید تفصیل اس کی دیکھتے ہیں۔
الا من صفیہ نفسہ، الا حرف استثناء، من اس میں موصولہ مستثنیٰ کے طور پر آیا ہے، یعنی استثناء کے بعد آگے مستثنیٰ آتا ہے جو کہ منصوب حالت میں ہوتا ہے۔ الا کا مستثنیٰ، الا حرف استثناء اور اس کے بعد آنے والا اسم مستثنیٰ عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے، مثلا فسجدوا الا ابلیسا، ابلیسا الا کے بعد آیا زبر کے ساتھ حالت نصب میں۔ صفیحہ فعل ہے اور نفسہ، نفسہ اور ہو یہ مرکب اضافی بنتے ہیں۔ صفیحہ مادہ سین فا ہا، باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ، صفیحہ مضارع یصفح، سمیع یسمع، صفیحہ یصفح۔ صفیحہ کدھر ہے؟ سمیع کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر، اس نے بے وقوفی پر آمادہ کیا۔ نفسہ اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ حالانکہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا۔ واو اس میں عاطفہ ہے اور لقد اس میں حرف تحقیق ہے، یعنی کام ہو گیا یقینی طور پر۔ آگے استفینا یہ فعل ہے اور ہو ضمیر واحد غائب کی، استفینا ہو مادہ صاد فا واو، باب اختلفا ماضی کا پہلا صیغہ استفا، مادہ میں واو حروف علت میں سے ہے، تعلیل کا عمل ہوا تو استفا بنا، مضارع یستفی، اختلفا یختلف، استفا یستفی۔ استفینا یہ دیکھیں اختلفنا کے وزن پہ ہے، ماضی جمع متکلم مذکر، ہم نے چن لیا۔ فی الدنیا اس دنیا میں، فی حروف جارہ میں سے ہے، الدنیا یہ مل کر مرکب جاری بنے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَاتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَاتِ اور بے شک وہ آخرت میں، واو عطفہ ان حروف ناصبہ میں سے ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، فی الآخرات مرکب جاری، لمن الصالحین صالحین میں سے ہوگا، لام تاکید ہے اور من حروف جارہ میں سے ہے، من الصالحین یہ مرکب جاری بنا، اور الصالحین اصل میں الصالحون تھا تو جب یہ حالت جر میں گیا تو صالحین بن گیا۔ اذ قال لہو یاد کرو جب کہا اس کو، اذ ظرف زمان ہے، قال فعل ہے، لہو مرکب جاری ہے۔ قال لہو قال کا مادہ قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قال مضارع یقول، قال یقول، قال کدھر ہے؟ یہ فعل ماضی واحد غائب، اس یعنی اللہ نے کہا، لہو لی اور ہو کا مرکب جاری اس سے، تو اللہ نے اس سے کہا، ربہ اسلم یعنی جب کہا اس کو اس کے رب نے کہ مسلم ہو جا، ربہ مرکب اضافی ہے اور اسلم یہ امر ہے، اسلم یسلم اسلم، باب اسلم اس میں امر واحد کے لیے اسلم، قال اسلمت تو فوراً اس نے کہا میں مسلم ہوا، قال فعل ہے اور اسلمت یہ بھی فعل ہے، اسلمت قال فعل ہم نے پڑھ لیا، اسلمت اس کا مادہ سین لام میم، باب اسلمہ اور ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ مضارع یسلم، یہ باب اسلمہ اور اسلمت اسی کے اندر ہے، یہ فعل اسلمت کدھر ہے؟ اسلمت واحد ماضی واحد حاضر مذکر کے لیے، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ باب کی خاصیت یہ ہے کہ فعل متعدی کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، یعنی خود سے کام ہو جاتا ہے، اسلم تو میں خود ہی اللہ کے حضور جھک گیا، تو اس کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں، یہ فعل لازم ہے۔
ववस्सा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन। उसी तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी और उसी की वसीयत याकूब अपनी औलाद को कर गया। उसने कहा था, मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है। ववस्सा और वसीयत की, वाव आतफा और वस्सा ये फ़ेल है। वस्सा बिहा, मादा वस्सा का वाव स्वाद या, सब्बहा बाब है और वस्सा मादा में वाव और या दोनों हरूफ इल्लत में से हैं, तो तालील का अमल हुआ सब्बहा के वज़न पे वस्सा। युवस्सी ये फ़ेल मुदारे है, सब्बहा युसब्बिहु, वस्सा युवस्सी। और वाव इसमें आतफा और उसके बाद वस्सा फ़ेल है माजी वाहिद गायब मुज़क्कर के लिए, सब्बहा के वज़न पे उसने वसीयत की। बेहा, बी और हा का मुरक्कब जारी। इस बाब की खासियत एहतमाम और तदरीजन का मफ़हूम पाया जाता है, यानी बड़े एहतमाम से उन्होंने अपने बच्चों को बिठाया होगा और बड़े सोच समझ के उनको नसीहत की और उन्हें इसके लिए आमादा किया होगा। बिहा इब्राहीमो, इस तरीके की इब्राहीम ने, बी और हा मुरक्कब जारी और इब्राहीमो फ़ाइल है और फ़ाइल मरफू हालत में आता है। बनी ही व याकूबू, अपनी औलाद को और याकूब को, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी वसीयत की और अपने बेटे याकूब को। बनी ही मुरक्कब इजाफ़ी है, यानी उसका बेटा। व अतफ़ा और आगे याकूब फ़ाइल है और ये याकूब फ़ाइल भी पेश के साथ आ रहा है। या बनिया इन्नल्लाह, ऐ मेरे बच्चों, बेशक अल्लाह ने। या बनिया ये निदा है, इन्ना हरफ नासबा में से है और अल्लाह इसम मंसूब, यानी इन्ना ने अल्लाह को ज़बर दी, हालत नसब में ले गया। इसकी थोड़ी तफसील देखते हैं। या बनिया, देखिए ये मुरक्कब है या बनी और या, इसमें या निदा है और आगे बनिया मुनादा है। मुनादा अगर अल के साथ हो तो या के बजाय अय्युहा मुज़क्कर के लिए और अय्यतुहा मुन्नस के लिए आता है, और अगर मुनादा अल के बग़ैर हो तो या मुहम्मदू या आदमू। अगर मुनादा मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुदाफ़ हो तो मंसूब होता है, जैसे या अब्दुल्लाही, अकेला पढ़ेंगे तो या अब्दू होगा, लेकिन आगे अब्दुल्ला बनेगा तो अब्दुल्ला के बजाय अब्दल्ला होगा या की वजह से। या बनी ये मुनादा इसम मंसूब है। इब्नुन की जमा है अबनाउन या बनूना, तो हालत नसब में ये बनीना बना और बनीना से ये बनी बना, क्योंकि मुदाफ़ है तो मुदाफ़ जो है वो नून कबूल नहीं करता, तो उसका नून गिरा तो बनिया बना। बनीना का नून गिरा, मुदाफ़ नून को कबूल नहीं करता। बनी और आगे या, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बना ए मेरे बेटे, निस्बत हो रही है। इस्तफ़ा लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है। इस्तफ़ा ये फ़ेल है और आगे लकुम मुरक्कब जारी और अद्दीन ये मफ़ूल बिही है। इस्तफ़ा मादा स्वाद फ़ा वाओ, बाब इख्तलफ़ा माजी का पहला सीगा, इस्तफ़ा मुदारे यस्तफ़ी, बाब इख्तलफ़ा यख्तलिफ़ू। इस्तफ़ा किधर है? इख्तलफ़ा के वज़न पे है और माजी वाहिद गायब का ये सीगा है, उसने चुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 130 और 131 का कुछ हिस्सा पढ़ लिया हमने, बकिया इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत से हिदायत लेने की तौफीक अता फरमा, और हस्बे मामूल अल्लाह ताला के हजूर हम अपने आप को पेश करेंगे इस दीन की खिदमत के लिए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफ़राज़ी
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔